السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میانہ روی۔ میانہ روی کا معنی اور مفہوم سمجھ لیں۔ میانہ روی فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کو اعتدال کہتے ہیں، یعنی درمیانہ۔ میانہ روی کے لفظی معنی ہیں درمیانی روش یا درمیانی چال، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے تمام تر معاملات میں افراط و تفریط یعنی کمی اور زیادتی سے بچتے ہوئے درمیانی روش کو اختیار کرنا۔ میانہ روی دراصل پرمسرت اور کامیاب زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط سے کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کسی چیز کی کمی کر دیں یا کسی چیز کی زیادتی کر دیں تو ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ اعتدال کی راہ پر چلتے ہوئے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ اسلام زندگی کے اس اہم اصول کی اہمیت واضح کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اسے اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں تو امت مسلمہ کا نام ہی امت وسط یعنی اعتدال والی امت بتایا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اس کا ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی اقوام زندگی کے مختلف شعبوں میں افراط و تفریط کا شکار ہو گئیں۔ انہوں نے عقائد، عبادات، معاشرتی اور معاشی زندگی میں افراط و تفریط کی روش اپنا کر وہ فطرت کی راہ سے دور ہو گئیں۔ یعنی عبادات میں بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی بالکل کمی ہونی چاہیے۔ معاشرتی اور معاشی زندگی میں بھی، ہماری ملنے جلنے میں بھی، اور اپنے خود کے گھریلو زندگی میں بھی، کسی چیز میں بھی، کسی بھی معاملے میں کسی چیز کو بڑھا دینا بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ، اور کسی چیز کو بالکل ہی کم کر دینا، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے اس افراط و تفریط کو ختم کرتے ہوئے میانہ روی کی فطری تعلیم کو پھر سے ابھارا، سمجھایا ہے ہمیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میانہ روی کو کچھ دائروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اب آپ اس کو سمجھ لیں۔ نمبر 1، مذہب میں میانہ روی۔ اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں ان میں میانہ روی کی روح شامل ہے۔ اسلام کی تمام تر عبادات میں میانہ روی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ صحابہ نے آپس میں عبادت میں افراط کی راہ اختیار کرنے کا سوچا، یعنی انہوں نے سوچا کہ ہم عبادت زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں دن کو روزے رکھوں گا، اور ایک نے تو کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اس کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کے جو عبادات میں انہوں نے افراط کرنے کی کوشش کی تھی اس کا جواب دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہو سکتا نا، اور نہ ہی عبادات میں زیادہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ان سے اچھا بہترین زندگی گزارنے والا کوئی ہو سکتا ہے۔ تو جو عبادات کا سوچ رہا تھا کہ میں ساری رات ہی نماز پڑھوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھتے تھے اور سوتے بھی تھے۔ اور ایک نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ اور ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، یعنی کہ شادی کروں گا تو پھر میں زندگی کے معاملات میں بیوی بچوں میں اور ان کی چیزوں میں لگ جاؤں گا، تو اس لیے میں شادی ہی نہیں کروں گا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگا کے رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی ہے اور عبادات بھی کی ہیں اور دوسرے معاملات کو بھی دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین زندگی گزارنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل اختیار کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ معاشرت میں میانہ روی کو سمجھ لیں۔ معاشرت میں میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ اٹھنے بیٹھنے اور زندگی گزارنے کے مختلف پہلوؤں میں اعتدال کی راہ کو اپنایا جائے۔ گفتگو کرتے ہوئے نہ اونچے اور نہ سخت لہجے میں بات کی جائے، بلکہ درمیانے انداز میں بات کی جائے۔ نہ زیادہ اونچے سخت لہجے میں بات کریں اور نہ ہی بالکل ہی دھیمی آواز میں کہ ہمیں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئے۔ اسی طرح کھانے پینے میں بھی اگر ہمیں کوئی چیز پسند ہے
تو ہم زیادہ نہ کھا لیں، اس سے ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا، اور نہ ہی بالکل کم کھائیں کہ ہماری بھوک ہی رہ جائے۔ کھانے پینے میں بھی ہمیں اعتدال کرنا ہے اور نہ اتنا کم کھانا ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں۔ اسی طرح پیدل چلنے میں بھی اور گاڑی چلانے میں بھی، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے، وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور اپنی آواز کو پست کیجیے۔ میانہ روی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مَا عَلیٰ مَنِ اقْتَصَدَ، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہمارے پاس آج پیسے ہیں تو آج ہی ہم سارے کے سارے اڑا دیں اور کل کے لیے ہم لوگ پھر بیٹھے رہیں، یا یہ کہ ہم لوگ سارے کے سارے آج ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں اور کل ہم لوگ خود کنگال اور مانگ رہے ہوں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے منع کیا ہے۔ عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا سمجھایا ہے اور معاشرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال کرنے کا ہی کہا ہے۔ اسی طرح سے ہماری معیشت میں میانہ روی، روزمرہ زندگی کے ذاتی اخراجات ہوں یا گھریلو اخراجات، سب میں خرچ کرتے ہوئے نہ ہمیں اسراف سے کام لینا چاہیے اور نہ ہی بخل سے، بلکہ درمیانی راہ اپنانی چاہیے۔ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 ہے، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ سب کو خیرات میں نہ بخل سے کام لیا جائے اور نہ ہی اپنے بال بچوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سارے کا سارا مال خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ قرض لینے کی نوبت آ جائے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 ہے، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو بہت تنگ کر لو اور نہ ہی بالکل کھول کر رکھو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جائے، نہیں کہ فقیر بن جاؤ۔ اچھا، اگر ہم لوگ ان رستوں پر چلیں گے جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، تو اس سے ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ کچھ فوائد آپ سن لیں۔ میانہ روی اختیار کرنے سے انسان کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ میانہ روی اختیار کرنے سے انسان میں مستقل مزاجی پیدا ہوگی۔ میانہ روی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل ہوتی ہے، اور انسان اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میانہ روی انسان کو سکون قلبی، دل کا سکون، اور اطمینان نفس کا سکون ملتا ہے۔ میانہ روی اپنانے سے معاشرہ افراتفری، خانہ جنگی اور مفلوق الحال سے بچ جاتا ہے، یعنی غربت۔ میانہ روی اختیار کرنے سے ملک و ملت کی معاشرتی، سماجی، معاشی اور تمدنی ترقی ہوتی ہے۔ بچوں، ہمیں ان تعلیمات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام تر معاملات میں میانہ روی اور اعتدال سے کام لینا چاہیے، تاکہ پرمسرت اور کامیاب زندگی بسر کر سکیں اور معاشرہ بھی امن و سکون اور ترقی و خوشحالی معاشرے میں پیدا ہو سکے۔ جزاک اللہ۔